نظم کا عنوان ہے پیٹو عاشق۔ عرض ہے کہ تمہارے بن میری جانا میں بریانی نہیں کھاتا، دہی بلے مجھے اچھے نہیں لگتے، یہ پیزا بھی میرے دل کو نہیں بھاتا۔ تمہارے بن میری جانا میں بریانی نہیں کھاتا، دہی بلے مجھے اچھے نہیں لگتے، یہ پیزا بھی میرے دل کو نہیں بھاتا۔ تمہارے بن مجھے برگر کی خوشبو زہر لگتی ہے، کوئی سیور ہو یا پھر دال چاول ہو مجھے پھیکے سے لگتے ہیں۔ کڑاہی کوئی بھی ہو میں اکیلا کھا نہیں سکتا، کہ جب تک اپنے ہاتھوں سے کوئی اچھی سی بوٹی تم اٹھا کر میرے برتن میں نہیں رکھتی، کھانا کھا نہیں سکتا۔ کڑاہی کوئی بھی ہو میں اکیلا کھا نہیں سکتا، کہ جب تک اپنے ہاتھوں سے کوئی اچھی سی بوٹی تم اٹھا کر میرے برتن میں نہیں رکھتی، میں کھانا کھا نہیں سکتا۔ تمہارے بن کوئی بھی فیرنی یا شیر خرما رس ملائی یا کوئی زردہ یا باداموں سے پستوں سے بنی میٹھی سویاں کوئی کچھ بھی سامنے لا کر اگر رکھ دے تو میں ان ساری چیزوں کو نظر بھر کر نہیں کرتا۔ تمہارے بن مجھے تو چائے بھی بد ذائقہ سی لگنے لگتی ہے، سموسے یا پکوڑے یا جلیبی یا کہ بسکٹ ہوں، نمک پارے کوئی نمکو ہو یا پھر چاکلیٹی کیک ہو، تم جانتی ہو نا تمہارے بن مجھے اچھے نہیں لگتے۔ کہانی مختصر کرتے ہوئے بس اتنا کہتا ہوں، تمہارے بن مجھے کھانے کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، مگر تم جانتی ہو نا زیادہ دیر تک بھوکا بھی تو میں رہ نہیں سکتا، مگر تم جانتی ہو نا زیادہ دیر تک بھوکا بھی تو میں رہ نہیں سکتا، اگر کچھ بھی نہ کھاؤں تو میں زندہ رہ نہیں سکتا۔ تمہارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اور قسمیں کھائی ہیں میں نے، انہیں پورا بھی کرنا ہے، مجھے زندہ بھی رہنا ہے۔ لہذا مسئلے کا حل یہ سوچا ہے کہ اب جب بھی میں کھانے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو میں اپنے خیالوں کی نئی دنیا بناتا ہوں، اور اس دنیا میں اپنے تخیل کے وسیلے سے تمہیں ایک پل میں اپنے سامنے لا کر بٹھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں کچھ ایسے کھانا کھانے لگتا ہوں کہ جیسے ایک ہفتے سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کہ جیسے ایک ہفتے تک بھی میں نے کچھ نہیں کھانا۔ تمہیں معلوم ہے جانا میں یہ سب سہ نہیں سکتا، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں بھوکا رہ نہیں سکتا۔